ہے۔ ان دہشت گردوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بلوچ قوم کو گمراہ کرنا اور پاکستان کے خلاف کام کرنا تھا۔ میں نے جب ان کی ملک توڑنے کی سازش کا جائزہ لیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہوں۔ میں ایک پاکستانی ہوں، پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے۔ میں اپنے تمام بلوچ بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، خدا را ایسے لوگوں کے بہکاؤ میں نہ آئے جو آپ کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں۔ جو کہ میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں جس نے اپنی مستقبل ایک ایسے دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں گوا دیا جو مسنگ پرسن اور بلوچستان کی آزادی کا ڈھونگ رچا کر بلوچ قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جلسے میں لوگوں کی ذہن سازی کیا جاتا ہے اور ان کو لڑائی کے لیے کیمپوں میں بھیجا جاتا ہے، اور ان لوگوں نے بھی مجھے اتنا گمراہ کیا کہ میں نے اپنے خاندان اور اپنے والد کی عزت کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ صحافی دوستوں، طلعت چونکہ ایک نوجوان ہے اور پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، موجودہ صوبائی حکومت جس وقت قائم ہوئی اور یہ مخلوط صوبائی حکومت ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کولیشن پارٹنرز ہیں، لیکن دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیسیجن تھا اور دونوں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ماضی میں جو مسائل رہے ہیں اگر وہ گڈ گورننس نہ ہونے کی ذمہ داری ہے تو وہ ہم پولیٹیکل لوگوں کی ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹس کی ہے، اور اس کو اون کرنے کے بعد بارہا چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بھٹی فلور آف دا اسمبلی کہہ چکے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو بہتر کریں، اور نوجوان جو کہ تھوڑا سا ڈس انٹیگریٹ ہے فیڈریشن سے، اسے فیڈریشن کے قریب لائیں گے، اور مزید جو اسکالرشپس ہیں، یوتھ اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس طرح کی چیزیں صرف اس لیے انیشیٹ کیے جا رہے ہیں کہ جو وہ نوجوان جو ڈس انٹیگریٹ ہے فیڈریشن سے اسے اس کے قریب لایا جائے۔ طلعت آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے جو کہ اچھے نمبروں سے پاس ہو کے اسکالرشپ سیکیور کرتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد وہ سبورٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہ صرف یہاں پہ اسٹوڈنٹس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے بلکہ جن اسٹوڈنٹس کو ہم باہر بھیج رہے ہیں حکومت اس پہ رائے طے کر رہی ہے کہ ان کو وہاں پہ بھی کم از کم ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ یہ سبورٹ نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ یہ دو چیزیں تھی جو آج آپ سے شیئر کرنی تھی، کوئی آپ صحافی دوستوں کا سوال ہو۔ وہ کون سی وجوہات ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور بلوچ کونسل کے طلباء اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنوں سے متاثر ہوا۔ پہاڑوں پہ کون لوگ تھے وہاں پہ، کن لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ وہاں پہاڑوں میں زیادہ تر بلوچ نوجوان تھے، جن میں سے میں نے ایک بندے کو اسی کیمپ میں دیکھا جس کی تصویر میں نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے میں نے ایک پلے کارڈ پر دیکھی۔ سر سوال یہ ہے کہ جس طرح اس بچے نے بتایا کہ پنجاب میں مجھے وہاں ایک تنظیم سے، بلوچ تنظیم سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ لوگوں کو ماریں، تو کیا پنجاب میں کوئی ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ کیا جس تنظیم کی نشاندہی انہوں نے کی اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، کیا کمزوریاں ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کی؟ دیکھیے جس طرح سے آپ نے بات کی کہ وہاں پنجاب کے ساتھ انفارمیشن بالکل وہاں شیئر ہوئی۔ پنجاب میں جو بلوچ کونسل ہے وہاں پر اس طرح کی ماحول ایک بنایا گیا ہے اس میں بچوں کو سبورٹ کرنے کے لیے یہ ساری بات کی، وہاں پہ ان کو یہ سمجھایا گیا کہ جو بڑی ہو رہی ہے اور باہر آ رہی ہے، جس سے طلعت نے بتایا اور وہاں آیا۔ پرپز از ناٹ ٹو ہر چیز کو کرمنلائز کر کے پینلائز نہیں کرنا ہم نے، جیسے آپ نے کہا سسٹمز میں اگر کہیں کمزوریاں ہیں تو اس چیز کا بہتر طریقے سے حل کیا جائے۔ پنجاب یونیورسٹی اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں، ناٹ ود دس پرپز کہ ان کے کچھ سزا دی جائے یا ان کو اریسٹ وہاں کیا جائے، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی نظر رکھیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں، کیونکہ بہت سارے بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پنجاب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سارے کے سارے اللہ معاف کرے وہ کرمنلز نہیں ہیں، وہ اپنے بہتر فیوچر کے لیے وہاں پر گئے ہیں۔ تو چیزیں بوتھ سائڈس پہ شیئر ہو رہی ہیں۔ دوسری آپ نے بات کی کہ لا انفورسمنٹ کی کمی کہاں پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے سردار صاحب نے کہا، منسٹر صاحب نے، کہ بہت ساری چیزیں نالج میں ہیں مگر ریاست ہر چیز پہ ڈنڈا اٹھانا صرف ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم سرویز کریں اسکولز کے بھی، باقی چیزوں کے بھی، تو ان میں جو کمیاں کوتاہیاں آ رہی ہیں وہ لا انفورسمنٹ پالیسی میکرز کو، گورنمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ جی اس اسکول میں، یہ اس کالج میں، یہ اس جگہ پہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ تو آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ چیزیں جس طرح سے طلعت نے بتایا کہ واپس آئے۔ جو مسنگ جو پلے کارڈ تھا وہاں پر کچھ نام جان بوجھ کے ہم لوگ نہیں لے رہے کہ
انویسٹیگیشن میں جو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، کون کون ہے، BYC میں کس نے سبورشن کی، کس نے بیٹھ کے جلسے میں ان کو پک کیا، وہاں سے ریکروٹ کر کے پہاڑ پہ لے کے گئے، اور وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، کتنے پیسے خرچ ہو رہے تھے، کہاں سے پیسہ آ رہا تھا، کیا پلاننگز ہو رہی تھی. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی، وہ ساری چیزیں لا انفورسمنٹ کی نالج میں ہیں، اور اسی پہ مزید کارروائی بھی ہو رہی ہے. اس پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کو کیا کوانٹم بنتا ہے اس کی جو رول ہے، اور اسی حساب سے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کروں. دیکھیں، ہم جیسے فرما رہے تھے کہ ریاست کا کام یہ نہیں ہے. ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، وہ گود میں لیتی ہے اس حد تک کہ اللہ کرے یہ سنبھل جائے. دیکھیں، اس وقت موجودہ حکومت کا بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ایجوکیشن کو ہم نے دیا ہے. دوسرا جو ہمارے CM کا ویژن ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیاں ہم نے بلوچستان کے، یہ نہیں کہ خالی بلوچ ایریا کے، بلوچستان ایک مجموعہ ہے مختلف اقوام کا. پشتونز ہیں، سرائکی ہیں، ہزارے ہیں، براہویز ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں. جتنے بھی بلوچستان میں رہنے والے بلوچستانی ہیں، ان کے لیے پوری دنیا کی یونیورسٹیاں ہم تو ترستے تھے جب ہم پڑھتے تھے، ترستے تھے کہ آکسفورڈ کیا ہوتا ہے، GC کیا ہوتا ہے، لارنس کیا ہوتا ہے. آج پاکستان کے تو اپنے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں، دنیا کے لیے اس موجودہ حکومت نے پوری دنیا کے لیے ایجوکیشن آپ کے لیے کھول دیا ہے، سپورٹ کر رہی ہے. ہم دوسرے طریقے سے آ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کے یوتھ کو جو ہے نا ہم گن پوائنٹ پہ لے کے ان کی لاشیں ان کے گھروں میں بھیجیں. نہیں، ہرگز نہیں. ہم ان سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، آئیں، دھرتی ماں ہے، ریاست ماں ہے، آپ اس کی گود میں بیٹھے. ماں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، جتنے بھی تنگ دل ماں ہوں وہ ہمیشہ بچے کو سینے سے لگاتی ہے. ریاست وہی چیز ہے. تو آج سب سے بڑا بجٹ ایجوکیشن کا، پھر ہیلتھ کا. اسی طریقے سے آپ خالی اسکالرشپ کے جو ہے نا جو ہم دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں دیں گے اور دے رہے ہیں، جا رہے ہیں بچے ہمارے، تو آپ ان کا حساب لگا لیں. اگر آپ اس کو کسی اور طرف کنورٹ کریں تو وہ اربوں میں آتا ہے. تو ہم پھر اسی پلیٹ فارم سے یوتھ کو جو پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، جو ورغلائے گئے، جیسے یہ ہمارا بچہ واپس آیا، ابھی ہم اس کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے، اس کو احساس ہوا ہے کہ اندر سے احساس ہوا ہے کہ میں غلط ٹریک پہ ہوں، اور الحمدللہ آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنی تعلیم مکمل کرے گا. گورنمنٹ آف بلوچستان اس کو سپورٹ کرے گی، مزید اسکالرشپ کے علاوہ اس کو سپورٹ کرے گی. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ ڈپٹی کمشنر یا SSP یا ایک میجر کی حیثیت سے، کرنل کی حیثیت سے اسی دھرتی پر آ کے سرو کرے گا، اور یہ اب اس دھرتی کی خدمت کرے گا. سر آپ نے ذکر